السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے ملک میں صنعتی ترقی کو فروغ دینے، صنعتوں کا پہیہ مزید بہتر انداز میں رواں رکھنے کے لیے ایک خصوصی پیکیج لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس انڈسٹریل پیکیج سے کس طریقے کے ساتھ صنعت کاروں کے تحفظات کو دور کیا جائے گا، کس طریقے کے ساتھ انہیں سستی بجلی فراہم کرنے پر مختلف آپشنز پر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور کیا واقعی ہی یہ پیکیج انڈسٹریلسٹ کے کنسرن کو دور کر پائے گا اور سستی توانائی کے ذریعے سے اپنی پیداواری سرگرمیوں کو وہ فروغ دے پائیں گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے کسانوں کو بالخصوص اور سندھ کے گندم کے کسانوں کی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ گزشتہ سال جو کچھ حکومت نے گندم کی پرائس فکس نہ کر کے جو حشر کیا، اس سے کسان بری طرح سے متاثر ہوئے۔ اربوں ڈالر کی گندم امپورٹ کی گئی ماضی قریب میں، لیکن اس کا ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچا، کسانوں کو بھی، اور وہ گندم بھی غیر معیاری امپورٹ ہوئی تھی۔ اب جو سب سے بڑا کنسرن تھا کہ کیا آئی ایم ایف اجازت دے گا یا نہیں، آئی ایم ایف نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ حکومت گندم کے اسٹریٹجک ذخائر مینٹین کرنے کے لیے ہر صورت گندم پرکیور کرے۔ سوال یہ ہے کس قیمت پر یہ گندم کسانوں سے پرکیور کرنی چاہیے، تاکہ جو سیلاب سے تباہ حال کسان ہیں ان کی جو ٹوٹی ہوئی کمر ہے وہ کچھ معاشی لحاظ سے بہتر ہو سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ یہ ایک بڑا گولڈن اپارچونٹی ملی ہے، لیکن اس کے لیے بہترین قیمت کا مقرر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ OGDCL نے ملک میں تیل و گیس کی تلاش کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اس کو مزید ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ایک دنیا کی عالمی کمپنی سے ایک جدید اکوپمنٹ جو کہ جیو فزیکل اور جیولوجیکل اکوپمنٹ ہے، ایکسپلوریشن کے لیے بہت معاون تصور کیے جا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس یہ سسٹم ہے، یہ OGDCL نے حاصل کر لیا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے سے OGDCL کو کیا ثمرات ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تیل و گیس کی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اور مختلف زیر زمین خزانوں کی تلاش میں یہ سسٹم کس حد تک معاون ثابت ہوگا، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی تو ہو چکی ہے، لیکن جو پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج ہے افغانستان کی طرف سے ان دہشت گرد عناصر کا، ان ایلیمنٹس کا جن کو گمراہ کیا گیا ہے اور وہ در اندازی کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں، خود کش حملوں میں ملوث ہیں، ان کو روکنے کے لیے پاکستان نے کیا ان دوحہ مذاکراتی سیشن میں وارننگ دی ہے افغانستان کو، اور یہ سلسلہ عالمی طاقتوں نے کیسے شروع کیا، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کس طریقے سے یہ ساری صورتحال ڈیولپ کی گئی، اور پاکستان ان پر صرف سٹرائک کر کے، حملے کر کے ہی اس مسئلے پر قابو پا سکتا ہے، یہ کوئی اور راستہ بھی ہے، یہ وہ راستہ جو آج سے کئی دہائیوں قبل یونیورسٹی آف نیبراسکا نے اڈاپٹ کیا تھا، کیا وہ اسی پیٹرن کے اوپر ہماری کچھ جامعات بھی ایسا سولوشن دے سکتی ہیں جس کے ذریعے سے جو ایک خوفناک ایک لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا گیا ان کو ہم ذہنوں کو بدل سکیں۔ تو اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، سب نظریں جمی ہوئی ہیں کہ حکومت نے معاشی ترقی کا ہدف حاصل کرنا ہے، ملک کو امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صنعتیں کام کریں، وہاں پہ ان کو صنعت کاروں کو بہترین کام کرنے کے مواقع ملے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سستے دام کے اوپر، افورڈیبل پرائسز کے اوپر انرجی مل سکے، وہ گیس ہو یا بجلی ہو۔ اس حوالے سے کوئی آپ کی خبر ہے ایکسکلوسیو کہ کوئی نیا پیکیج تیار کیا جا رہا ہے؟ بٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ بٹی صاحب، پاکستان کا یہ جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ اس وقت ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، وہ تقریباً نیگیٹو زون میں ہے، اور اوپر سے ہمارے ہاں سیلاب بھی آیا ہے، اس کا بھی امپیکٹ ہے۔ تو جو گروتھ ہے ہماری وہ ورلڈ بینک کے مطابق میرا 2.5% ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 3.5% تک ہو سکتی ہے۔ تو گروتھ بہرحال جو ہے وہ بہت کم ہوگی پاکستان میں، لیکن ابھی ہماری ایکسپورٹس بھی جو ہیں وہ بھی تنزلی کا شکار ہیں۔ اگر لیٹسٹ ڈاٹا دیکھا جائے، اس کو انالائز کیا جائے، تو وہ بھی تنزلی کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے اس گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وہ انہوں نے ایک انڈسٹریل اور ایگریکلچر پیکج وہ کل یا پرسوں پرائم منسٹر آف پاکستان اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے کل میرے خیال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور پاور ڈویژن کے ساتھ، تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو کہا کہ
جو انڈسٹریل پیکج ہے اس کو فائن ٹیون کر کے میرے پاس لے کے آئیں جلدی اور ایگریکلچر پیکج بھی لے کے آئیں. اس وقت جو ہمارا ٹیرف ہے انڈسٹریل جو ٹیرف ہے وہ تقریباً ہے 34 روپے ایکسکلوڈنگ ٹیکسز. لیکن ان کا انڈسٹریل جو ٹیرف ہے یہ ایکچولی نا اپنا ریفنڈ لے لیتے ہیں ٹیکس پہ. ٹیکس ان کو بعد میں جب بیلنس شیٹ میں یہ معاف کروا لیتے ہیں تو بہرحال 34 روپے پھر بنتا ہے ان کا. اور جو ایگریکلچر کا ہے وہ تقریباً 38 روپے ہے, ٹھیک ہے نا, انکلوڈنگ ٹیکسز وغیرہ. اب ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کام کیا ہے, پاور ڈویژن کے آفیسرس نے بڑا کام کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان کا جو پیکج ہے وہ کم کریں. اور وہ پیکج کے مطابق جو ان کا ٹیرف ہے تقریباً بھٹی صاحب 21 روپے سے لے کر 23.5 روپے تک کیا جا رہا ہے. یہ رینج ہے, ٹھیک ہے نا. یہ 22.5 روپے بھی ہو سکتا ہے, 22 روپے بھی ہو سکتا ہے, 21 روپے بھی ہو سکتا ہے, 23 روپے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چونکہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا تو وہ کل بتائیں گے. لیکن 21 روپے اور 23.5 روپے کے درمیان یہ ٹیرف ان کا ہو جائے گا, یعنی 34 روپے سے کم اور 38 روپے سے کم کر کے کر دیا جائے گا. لیکن یہ انکریمنٹل کنزمپشن پہ ہوگا. اچھا, جو انکریمنٹل یوز ہوگا الیکٹریسٹی کا اس پہ ہوگا. اگر آپ اپنا الیکٹریسٹی کا زیادہ بجلی استعمال کریں اس کے اوپر اگر آپ دگنی کریں نا استعمال تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا نا 7 سے 8 روپے ایوریج اوور آل کنزمپشن جو ہوگا اس پہ کم ہو جائے گا. بڑا اچھا اٹریکٹیو پیکج. اور یہ بھٹی صاحب پہلے ہوتا تھا 3 ماہ کے لیے اور وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ 3 سال کے لیے ہے. اوکے, 3 سال کے لیے اگر میں آپ کو یہ پیکج دے دوں تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنا بزنس پلان بنا لیں گے. جی ٹھیک ہے نا, آپ اپنی شفٹیں بنا لیں گے, یار یہ شفٹ میں نے چلانی ہے, یہ شفٹ میں نے چلانی ہے, تو آپ اس کے مطابق آرڈرز بھی لے لیں گے کہ یار میرے پاس اب یہ ہے الیکٹریسٹی اویلیبل ہے. اگر میں سپوز کہ آپ کا آتا تھا 5 لاکھ روپیہ پہلے, جی ٹھیک ہے نا, آپ نے دگنا استعمال کیا تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ 10 لاکھ روپے آئے آپ کو بل. جی ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کا بل اگر 6 سے 7 لاکھ روپے آ جائے جی تو بڑا آپ کو ریلیف نہیں مل گیا. جی بہت ریلیف ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں, اور ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ٹھیک ہے نا آفر کر رہے ہیں تاکہ کنزمپشن بڑھے, کیونکہ پاکستان اس وقت آئیڈل کیپیسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. اس وقت ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں تقریباً 1766 بلین روپیز کی ہیں جو اس سال ہم نے کرنی ہے. تو وہ بھی ایک چیلنج ہے. اس چیلنج کو بھی میٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے تاکہ انسینٹیوائز کیا جائے انڈسٹری سیکٹر کو, میکسیمم یہ یوز کریں. اور یہ 3 سال کے لیے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اٹیمپٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی, کہ ظاہر ہے سولر بھی رینیویبل بھی طرف بھی جب لوگ جا رہے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی بھی پڑی ہوئی ہے اضافی. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی کچھ الیکٹریسٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں 2 سے 3 ہزار میگا واٹ, لیکن پھر بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الورمنٹ جو ہے انڈسٹریل سیکٹر کو اور ایگریکلچر سیکٹر کو یہ بڑی اچھی ہے. اور اس سے جو ان کا ٹیرف ہوگا جو انکریمنٹل یوز پہ ہوگا وہ ہو جائے گا, یعنی 34 روپے کی بجائے یا 38 روپے کی بجائے وہ 21 روپے سے لے کر 23 روپے تک میکسیمم ہو جائے گا. تو یار یہ بہت بڑا ریلیف ہے, بہت بڑا ریلیف ہے میں سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کل یا پرسوں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور پھر 26 تاریخ کو انہوں نے سعودی عرب چلے جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ کل یا پرسوں اناؤنس کر دیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان. زبردست اس پیکج کو. زبردست. خالد صاحب, ایک تو یہ پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, ساتھ حکومت نے IMF سے گرین سگنل ملنے کے بعد گندم خریداری کا فیصلہ کر لیا ہے. اگرچہ کہ اس مرتبہ ماڈل تھوڑا مختلف بنانے کی اطلاعات ہیں کہ اس کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کو مختلف گروپس کو ٹاسک دیا جائے کہ گورنمنٹ کی بہاف کے اوپر پروکیور کریں, ان کو محفوظ رکھیں, اسٹوریج کریں, اور اس کے لیے ان کو باضابطہ لائسنس بھی لینا پڑے گا. لیکن اچھی چیز یہ ہے جو کسان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے سال ان کا حشر نشر ہوا کہ جو مڈل مین نے آ کے ان سے اونو پا ندام گندم خریدی, وہ سلسلہ نہ ہو. لیکن اس مرتبہ یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ حکومت ایک سپورٹ پرائس مقرر کرنی جا رہی ہے جو ان کو اپنے لائسنس ہولڈر کو گورنمنٹ ڈائریکشن دے گی کہ جائیں کسانوں سے اس قیمت کے اوپر اتنی مقدار کی گندم ہمارے لیے خرید کر لائیں. تو الٹیمیٹلی گارنٹیڈ ہو جائے گی کسان کو کہ میری گندم بکنی ہے. ایک اطلاعات آ رہی تھیں گزشتہ روز آپ نے پروگرام میں اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, آپ نے اس کو بڑا سینسٹائز کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ فوڈ سیکورٹی والوں کو اور پی آفس والوں کو نا تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ 3,500 روپے فی من قیمت بہت کم ہے. یہ کہ ایسی قیمت نہیں ہے جہاں پہ کسان کی
جو معاشی بدحالی ہوئی ہے، جو کسان معاشی طور پر تباہ ہوا ہے، اس سے کھڑا ہو سکے. لیکن ابھی یہ کنفرم ہوا ہے کہ ابھی یہ پرائز فائنل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز طے ہو گئی ہے، آئی ایم ایف سے آپ کو کانسرٹ مل گئی ہے، آپ نے گندم پروکیور کرنی ہے، سپورٹ پرائز آئے گی. ہاں، اب سپورٹ پرائز کیا ہونی چاہیے اور کتنی قیمت، کتنی گندم کی کوانٹٹی گورنمنٹ لاک کرے گی اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے. کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ اس کاوش کو، اور کیا یہ انیشیٹو اگر اچھی قیمت مل جاتی کسانوں کو جو ساؤتھ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، تو کسانوں کو کیا یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں یہ اقدام مدد کر سکے گا؟ بٹی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان، جبکہ آئی ایم ایف کا بھی ناڈ مل گیا ہے، ان کی بھی منظوری ہو گئی ہے، تو کم از کم 4200 روپے سے زیادہ کم نہیں سپورٹ پرائس ہونی چاہیے. اس سے ہوگا کیا بٹی صاحب؟ اس سے ہوگا کہ کسانوں کی جیب میں جب پیسہ آئے گا نا، تو آپ کی رورل اکانومی چل پڑے گی. جب رورل اکانومی چلتی ہے تو اس کا جو شیئر ہوتا ہے جی ڈی پی میں وہ 24% ہے. تو اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے اوور آل جو آپ کا جی ڈی پی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی رورل اکانومی میں پیسہ آئے گا، وہاں کا نوجوان موٹر سائیکل خریدے گا، وہاں کا نوجوان جو ہے وہ ٹریکٹر خریدے گا، وہاں کا جو ہے اس کے جب جیب میں پیسے آئیں گے تو اور ایکٹیویٹی کرے گا، تو اس کا رول اوور امپیکٹ جی ڈی پی میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب پچھلے سال 3900 روپے انہوں نے کی تھی سپورٹ پرائس، لیکن بعد میں یہ انہوں نے انحراف کیا اور ان کے پونے داموں میں ایک کسان کو گندم بیچنی پڑی. لیکن جو پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے نا بٹی صاحب، اس دفعہ پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے نا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی آفیشیل انوائرمنٹ نہ ہو کہ جی ہم وہ پیسے لیتے ہیں کسان سے کہ ہم تمہیں دیتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے دو، تو ہم تمہیں پوری گندم ہم تمہارے اٹھا لیتے ہیں جو آپ کا سپورٹ پرائس ہے اس کے مطابق. تو لیکن وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں آفیشلس. تو یہ انشور کرے گورنمنٹ آف پاکستان کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ پورا کا پورا جو فائدہ ہے وہ کسان کو جائے. کسان جب اٹھے گا تو پاکستان کی اکانومی اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کپاس پھر آپ وہ اگانا شروع کرے گا، وہ گندم اگائے گا، وہ گنا اگائے گا، وہ پلسز اگائے گا. دیکھیں ہم پلسز جو ہیں وہ بھی تو ہم درآمد کرتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو آپ کی ہمارے پاس اللہ نے اتنی زرخیز زمین دی ہوئی ہے، ہمیں کوئی یہ جو ہے نا یہ کرمنل افینس ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے نا وہ امپورٹ کریں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے کسانوں کو سارا فائدہ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کریں گندم کو اور وہ یوکرین کے کسان کو اس کا فائدہ ہو، اس کا فائدہ جو ہے وہ رشیا کے کسان کو ہو، آسٹریلیا کے کسان کو ہو. وہ فائدہ ہمارے اپنے کسان کو جانا چاہیے ہر صورت میں، تاکہ ہماری جو دیہات کی جو اکانومی ہے جب وہ امپروو کرے گی تو آٹومیٹکلی اس کا شیئر جو ہے جی ڈی پی میں ہمیں وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح، بالکل درست کہا خالد صاحب آپ نے. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. جی ہاں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اپنی بہترین کوارڈینیشن کے ذریعے سے اس مرتبہ کسانوں کی امیدوں پر پانی نہیں پھیریں گے، کسانوں کے دکھوں پر، کسانوں کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، یہ ایک اچھی پالیسی کی اناؤنسمنٹ کر کے. بالکل. تو یہ وہ راستہ ہے جو رورل اکانومی ہے، جو ولیجز کی اکانومی ہے، اس کو سسٹینیبل بیسس کے اوپر دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. اچھا بٹی صاحب، میں ایک اور کل ہم نے ایک شو ڈسکس کیا تھا، وہ آپ انٹرو میں نہیں ایکچولی یاد نہیں رہا مجھے وہ ڈسکس کرنا، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو فیول کا کرائسس جو ہے نا وہ بن رہا ہے، بالکل. اس کے حوالے سے لیٹسٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ جو ہے نا وہ پھر دوبارہ سندھ گورنمنٹ نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے لکھ دیا ہے پی ایس او وغیرہ کو، جناب والا یہ پیسے دیں یا 100% انڈر ٹیکنگ ڈپازٹ کروائیں. اگر وہ ترسیل میں انڈر ٹیکنگ بینک گارنٹی دیں یا پیمنٹ کریں، بینک گارنٹی دیں 100%، یا انڈر ٹیکنگ ہم نے نہیں لینی. اور کل کیا کیا ہے سیکرٹری صاحب نے ایک مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے. اچھا، میرے نظر سے بڑا یہ سرپرائز کام تھا. اس سے مانیٹرنگ سے کیا تعلق؟ مانیٹرنگ سیل سے بھائی آپ نے پالیسی ڈیسیژن کرنا ہے، آپ کو تمام جو ہے او سی اے سی اور تمام جو ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کی ایسوسیشن وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو آپ پرائسنگ فارمولا میں ایڈجسٹ کریں. جی. تو آپ یا اس کو پیچھے سے ختم کروائیں یا ایڈجسٹ کریں، یا پیچھے سے ختم کروائیں. وہ 18ویں ترمیم کے مطابق نہیں ختم کریں، ان کا یہ رائٹ ہے. اگر وہ اپنا رائٹ کلیم کر رہے ہیں اور پھر ان کے پاس سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے تو آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنا پیٹرولیم لیوی کو کم کریں یار 3 روپے اور ان کو ایڈجسٹ کر دیں، تاکہ یہ مسئلہ
جو ہے نا ریزالو ہو. جی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایگو کا مسئلہ بنا ہوا ہے, سینٹر گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, یہ فوراً سے پہلے کرنا چاہیے. اور ورنہ یہ بہت بڑا کرائسس کریٹ ہوگا, اور یہ سپلائی لائن سپلائی چین ٹوٹ گئی تو یہ فوری طور پر ریسٹور نہیں ہوگی, ریسٹور نہیں ہوتی, ٹائم لگتا ہے. ہاں جی سر, آگے آپ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ کیا. خاصا ہم توقع کرتے ہیں کہ پیٹرولیم ڈویژن اس کے اوپر توجہ دے گا اور اس معاملے کو حل کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا. تو آگے بڑھتے ہیں, خاص سے بات کریں گے کہ پاکستان کی لیڈنگ ایکسپلوریشن کمپنی, جبکہ اب تو وہ بڑی ڈائیورسیفائی ہو چکی ہے, آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے ساتھ ساتھ منرلس کے اندر بھی اس کا نام آ رہا ہے. پاکستان کی پبلک سیکٹر کے اندر بڑی کمپنی OGDCL, جس نے پاکستان میں تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے قدرتی وسائل کے ذخائر کو اب تیزی کے ساتھ بڑھانے کا ایک پورا پلان مرتب کیا ہوا ہے, اور اس مقصد کے لیے ایفرٹس جاری ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نئی گیس تیل و گیس کی ڈسکوریز ہوئیں, اور جو موجودہ ڈسکوریز تھیں ان میں سے جو تیزی سے تیل و گیس کی پیداوار کم ہو رہی تھی اس کو روکا گیا. اگین ایک ایسا مومنٹم بلڈ کیا گیا کہ نہ صرف کمپنی میں بلکہ پوری مارکیٹ کے اندر یہ ایک وائبز ہیں کہ پاکستان کو جو مہنگی درآمدی توانائی پر انحصار کرنا پڑتا تھا, زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھتا تھا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے OGDCL اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. اور جب OGDCL نے اپنا ایک مسل شو کیے, ایک اچھا پلان بنایا, MD OGDCL احمد یات لک صاحب نے ود دی اسٹرانگ بیکنگ آف OGDCL بورڈ, ظفر مسعود صاحب اور اس کے اندر اور کچھ ایکس MDs ہیں OGDCL کے اور کچھ ایکسپرٹس ہیں, تو الٹیمیٹلی پورے سیکٹر کے اندر ایک اچھی ایک وائبس گئیں, جس کے نتیجے میں PPL نے بھی اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہے. اس کے ساتھ ہم ماڑی پیٹرولیم کی بات کرتے, دیگر کمپنیز کی بات کرتے, تو ان سیکٹر کے اندر کافی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے 40 سال پہلے جو ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز تھیں, اس کے لیے جو میتھڈالوجی یوز ہوتی تھی, جو اکوپمنٹ یوز تھا, وہ بڑا ڈفرینٹ تھا, کنونشنل تھا. اب اتنی ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایسے جدید اکوپمنٹ آ چکے ہیں جو کہ کم وقت کے اندر آپ کو بہت زبردست قسم کا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور ENP سیکٹر کے اندر جو سب سے بڑی آپ کی جو اسٹرینگتھ ہے, جو آپ کی بیس لائن ہے, وہ ہے ڈیٹا. وہ کتنا ایکوریٹ ہے, کتنی جلدی آپ حاصل کرتے ہیں, اور کتنی آسانی سے حاصل کرتے ہیں, اور کتنی جلدی اس کو پروسیس کرتے ہیں. یہی ہے وہ آپ کی سکسیس کی ریشو, جو آپ کو بہت بڑا آگے چل کے ڈفرینس کریٹ کرتی ہے. اس مقصد کے لیے کچھ روز قبل اسلام آباد میں ہی OGDCL کا ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, OGTI آئل اینڈ گیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, جہاں سے بڑے بڑے انجینئرس نے ٹریننگ حاصل کی ہے, اور اس پاکستان کے مختلف جامعات سے فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. اور جتنی ان کی شاندار یہاں پہ گرومنگ ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اس ٹریننگ کے اوپر, اس انٹرنشپ کی بنیاد کے اوپر ان کو بڑا موقع دیا جاتا ہے کام کرنے کا. تو ایک بہت شاندار ایک سیٹ اپ ہے وہاں پہ. اسی جگہ کے اوپر ایک تقریب ہوئی جہاں پر MD OGDCL احمد یات لک صاحب نے وہاں پر جو OGDCL نے لیٹسٹ ایک جیو فزیکل اور اس کے ساتھ جیولوجیکل ایکوزیشن کا ایک جدید اکوپمنٹ حاصل کیا ہے, اس کا افتتاح کیا گیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ یہ سسٹم ہے, تو میں نے کہا اس کی شیئر کرنا چاہیے, چونکہ یہ پاکستان کے ENP سیکٹر کے اندر اس کی بڑی ایک خصوصی اہمیت ہے. اور OGDCL جو اپنے آپ کو اس پرانے نظام سے جو ایک سست روی سے بھی اب دوچار ہے, جس کی جو کوالٹی ہے, جس کی جو ایکوریسی ہے, وہ بہت اب کم ہے اس لحاظ سے, تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا, جس کے ذریعے سے یہ تقریب منعقد ہوئی, جس میں جدید ترین یہ جیولوجیکل اور جیو فزیکل ایکوزیشن آلات کا افتتاح کیا گیا, جس میں اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شعبہ ایکسپلوریشن میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا ایکوریٹ ڈیٹا مل سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ OGDCL نے جو کہ 1971 سے پاکستان میں ڈیجیٹل سیزمک ڈیٹا ایکوزیشن کا بانی ادارہ رہا ہے. OGDCL کو یہ بھی ایک امتیاز حاصل ہے کہ 1971 سے OGDCL ڈیجیٹل سیزمک ڈیٹا ایکوزیشن کا لیڈ کر رہا ہے. اور اب یہ جو نیا سیزمک ایکوزیشن سسٹم ہے, جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ فرانسیسی کمپنی مسز سیرسل سے حاصل کیا گیا ہے. اور یہ خود کار ریکارڈنگ, اس کے ساتھ معیاری کوالٹی کنٹرول, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد چینلز کی گنجائش فراہم کرتا ہے, جو انتہائی کٹھن ماحول میں بھی اعلیٰ معیار کا ڈیٹا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو اس وقت کی اشد ضروری تھی. اسی طرح چینی کمپنی مسز سی ٹیک سے ایک مڈ لاگنگ یونٹ لیا گیا ہے, جس میں نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی ہے سر. اور یہ یونٹ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے,
اس کے ساتھ انوملی ڈیٹیکشن ہے سسٹم اس کے اندر نصب ہے، ریلائبل گیس ڈیٹیکشن سسٹم اس کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ریئل ٹائم ڈیٹا ٹرانسفر کی صلاحیت بھی یہ سسٹم رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈرلنگ کے دوران جو کریکشن آپ نے کرنی ہوتی ہے اور جو سینیریو ہے، جو حالات ہے، اس سے آپ نے آگاہی حاصل کرنی ہے، اس میں بھی آپ کو یہ سسٹم ہیلپ کرتا ہے۔ دوسرا یہ سسٹم ہے، پہلا میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ فرینچ کمپنی سے حاصل کیا گیا ہے، یہ چائنیز کمپنی سے حاصل کیا گیا ہے۔ تیسرا جو ایک سسٹم ہے امریکن کمپنی بیکر ہیوز، بہت بڑی کمپنی ہے اور اس سیکٹر کے اندر اس کا بڑا ایک نام ہے۔ اس کمپنی سے نئی وائر لائن یونٹس جو کہ جدید ایکوزیشن سسٹم سے لیس ہے، یہ اس بیکر ہیوز سے حاصل کی گئی ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ معیار کے لاگنگ ٹولز اس میں موجود ہیں، اس کے ساتھ اوپن اوکیسٹ ہول لاگنگ سروسز ہے، جس کو اس سروس کو انتہائی ایفیشینٹلی ریلائبل اور زبردست ڈیٹا کوالٹی کے ساتھ اس کو یہ ٹرانسمٹ کرنے کی یہ سسٹم صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر چونکہ ایک انٹرنل ایک اچھی تقریب تھی، ایم ڈی او جی ڈیسل نے یہاں پر خطاب کیا اور انہوں نے اپنی ٹیم کی آپریشنل جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو انہوں نے سراہا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نیا ساز و سامان کمپنی کی جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کے عزم میں ایک بہت بڑا قدم ہے، جو ہائیڈرو کاربن ذخائر کو بہتر، درست اور پیداوار کو مزید بڑھانے کے ساتھ ساتھ دریافت کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اور یہ ٹیکنالوجی نہ صرف او جی ڈیسل کے ایکسپلوریشن کے اب ڈپارٹمنٹ کو مزید اسٹرینگتھن کرے گی، بلکہ آنے والے دنوں میں جو ایکسپلوریشن کا دائرہ کار مزید بڑھانا ہے، نئے آف شور کے اندر بھی آپ نے جانا ہے، آن شور کے اوپر بھی مزید ایکٹیویٹیز ہونی ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں اسی وجہ سے بلوچستان سے کچھ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں زبردست، بالخصوص جہاں او جی ڈی سی ایل کا اور ماڑی پیٹرولیم کے فٹ پرنٹ سے وہاں پہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تیل و گیس کی ڈسکوری کے حوالے سے۔ تو یہ وہ ڈیٹیل تھی خالد صاحب کہ ہم نے نہ صرف ہم اپنی ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز کو ہم بڑھا رہے ہیں، بلکہ ان ایکٹیویٹیز سے پہلے جو جدید ہمیں سسٹم کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ویل ایکسپلوریشن کو ویل ایکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیٹا حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے جدید سسٹم حاصل کر لیے۔ بٹ صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائل سٹون جو ہے نا، یہ اچیومنٹ ہے کہ ہمارے پاس جدید ترین قسم کی مشینری اور ٹولز اویلیبل ہو گئے ہیں، جس سے ہمارا جو رزلٹ اورینٹڈ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن ہوگی، رزلٹ اورینٹڈ، اس میں تیزی آئے گی۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آلریڈی جو ہے پاکستان میں جو ایکسپلوریشن پروڈکشن جو ہے 6-1 کا ہے نا تناسب، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم ایکسپلوریشن کرتے ہیں تو رسک انوالو ہوتا ہے کہ ہو سکتا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جدید جو ہمارے پاس یہ مشینری اور ٹولز آئے ہیں، اس سے ہمیں جو ایکوریسی ہے اس کا زیادہ پتہ چلے گا، اور رزلٹ اورینٹڈ ایفرٹس ہوں گی، اور جو پیسہ ضائع ہوتا ہے ایکسپلوریشن پروڈکشن میں وہ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا پاکستان میں، اور پاکستان میں ایکسپلوریشن پروڈکشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں تیزی آئے گی، رسک جو ہے اب کم ہو جائے گا، بالکل صحیح، کیونکہ جو ان کے پاس ڈیٹا ہوگا بڑا ایکوریٹ ہوگا، سیسمک ڈیٹا بھی ان کے پاس ایکوریٹ ہوگا، جیولوجیکل ڈیٹا بھی ان کے پاس جو ہوگا وہ ایکوریٹ ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پہ جب یہ اسٹرائک کریں گے ویل کو، تو وہ پھر صحیح ہوگا، اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک مائل سٹون ایفرٹ ہے۔ بالکل ٹھیک، زبردست، یہ ایک بڑی ایفرٹ ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ایفرٹس آنے والے دنوں میں ملکی توانائی کے سسٹم میں مزید تیل و گیس انجیکٹ کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہم خاص طور بات کریں گے کچھ افغانستان کی صورتحال پر۔ افغانستان جس کی ایک طویل ہسٹری ہے، اور یہ تصور کیے جاتے ہیں، بات کی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکا، ہم ناقابل تسخیر ہیں، یہ صرف ڈائلاگ کی حد تک باتیں۔ لیکن ایک ریسنٹلی ایک مجھے آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا، اور جاوید چوش صاحب جو بڑے ویل ریسرچ اکثر ان کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، تو وہ اب جو سارے سینیریو چل رہا تھا کہ ہم نے ابھی دوحہ کے اندر جا کے مذاکرات کیے ہیں، اور وہاں مذاکرات کے شروع میں بھی افغانیوں نے کہا کہ جناب تھوڑی سی ان کا لب و لہجہ ایسا تھا، تو خواجہ صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، اگر یہ آپ کا یہ لب و لہجہ بات نہیں کرنی تو پھر بارڈر پہ ہم آپ کو نمٹ لیں گے۔ پھر بٹھایا گیا ان کو نا، تو جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن کنڈیشن ایک ہی ہے کہ در اندازی ہوگی تو پھر جنگ بندی ذہن میں نہیں رکھنی، پھر ماریں گے آپ کو، کیونکہ پاکستان کا امن، پاکستان کی معاشی صورتحال کو آپ کی صورتحال کے اور آپ کے اندر پنپنے والی دہشت گردی نے، اور آپ کے ہاں بھارتی پروکسیز نے، فتنہ ہندوستان نے اور فتنہ خوارج نے پاکستان کو جانی اور مالی بھی اپنا نقصان پہنچایا ہے۔ اب واضح میسیج ہے، انف از انف، آپ کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کے لاکھوں افغانوں کو ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، لیکن آپ باز نہیں ہے۔ تو چوائس صاحب نے ایک نا وہاں پہ پورا تھیسس پیش کیا ساری صورتحال کے اوپر۔ ان کے مطابق یہ جو سارا کام، یہ جو ساری دہشت گردی ہمارے گلے میں پڑی ہے، یہ بڑے ایک منظم طریقے سے کام کیا گیا۔
افغان چونکہ ان کے پاس کوئی تھا نہیں شروع سے، ان کی پیچھے بھی پوری ہسٹری رہی ہے، وہ سینٹرل ایشین کے سائڈ سے لوگ آتے ہوں، تتاری ہوں یا یہ ہوں، تو یہ سب کانٹیننٹ کے اوپر آ کے حملے کرتے رہے. پنجاب ان کا ہم لوگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے، کیونکہ یہاں خوشحالی تھی، زراعت تھی، انہوں نے آنا یہاں سے لوٹ مار کرنی اور چلے جانا. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے یہ زیادہ دیر اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اور جب حملہ آور چلا جاتا ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے زیور کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ نہیں کیا، کوئی ان کے پاس مصروفیت نہیں ہے، یہی انہوں نے گمراہ کر کے لوگوں کو لڑانا بھرانا ہی ان کا ٹاسک رہا ہے. ہوا یہ کہ یہاں پہ یونیورسٹی آف نبراسکا نے ایک منظم منصوبے کے تحت جو سوویت یونین کا سنیریو چل رہا تھا اس وقت، اس سے مستقبل میں نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک پلان دیا، اور وہاں پہ ایک پراپر یونیورسٹی آف نبراسکا میں سینٹر فار افغانستان ریجنل اسٹڈیز قائم کیا گیا. اس کے اندر انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ کیسے ہم نے سوویت یونین کا راستہ روکنا ہے، اور کیسے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بارڈر ایریز میں تیار کرنا ہے کہ وہ بس کٹ مر جائیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس اسٹڈی کے تحت 2 مضامین لائے گئے جس میں اسلامیات اور معاشرتی علوم. اس کے اندر یونیورسٹی آف نبراسکا کے اس سینٹر فار افغانستان ریجنل اسٹڈیز کے ریکمنڈیشن کے اوپر وہاں پر پورا ایک ذہن سازی کے لیے ایک نصاب تیار کیا گیا، جو پھر ہمارے ہاں پڑھایا گیا، بارڈر ایریا میں بھی پڑھایا گیا، اور ایون امریکن اور سی آئی کی فنڈنگ سے بارڈر ایریاز کے اندر مدارس قائم کیے گئے. ایسے وہاں پر علماء کرام وہاں پر رکھے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سب فوکس کرائیں کہ جہاد، توہین مذہب، اور یہ جو سوویت یونین آ رہی ہے یہ تو لادین ہے، اور یہ تو مسجدوں میں گھوڑے باندھتے ہیں، یہ تو بے حرمتی کرتے ہیں. ایک پوری جنریشن کا ذہن تبدیل کیا گیا اس نصاب کے ذریعے سے. بالکل ذہنی طور پر ان کو تیار کیا گیا. تیار کرنے کے بعد پھر جب ادھر سے سینیریو بنے، ان کو پھر ڈالرز بھی دیے گئے، ان کو ویپن دیے گئے، اور ان کو کہا گیا جی آپ نے تو بس یہی کام کرنا ہے. ذہن سازی ہو چکی تھی اور وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کو تو آپ نے توڑ دیا. لیکن پھر وہ جو یونیورسٹی نبراسکا کا پروجیکٹ تھا کہ اب جن لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تھی ان کو کسی نے پھر ایک تعمیری معاشرے کی طرف بھی لے کے جانا کہ نہیں لے جانا، وہ وہاں پہ چھوڑ کے ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی، وہ نکل گئے. اور اس کے بعد یہ چیز افغانستان کے بھی گلے پڑ گئی، افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے بچیاں، اور جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. اسی کو اب پاکستان مخالف طاقتیں انڈیا اور دیگر وہ اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں، چونکہ وہاں پہ بہت بڑی کھیپ ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہو گیا، اور یہ سلسلہ تاحال ابھی تک جاری ہے. تو ہم نے ایک جانب تو ٹھیک ہے، ہم نے اب افغانستان نے کمٹمنٹ کی ہے، کوئی در اندازی نہیں ہوگی، جنگ بندی قائم ہے، لیکن افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی اس پورے اسکول آف تھاٹ کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے نصاب کے ذریعے سے، تعلیم کے زیور سے، روزگار کے مواقعوں سے ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو آپ کی دشمن طاقتیں ہیں ان کو جو ایک آپشنز مل رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر کے آپ کے خلاف استعمال کرنے کے. ابھی ایک خود کو حملہ اور پکڑا گیا، کندھار کا بچہ تھا، مدرسے میں پڑھا تھا، پاکستان آیا خود کو حملہ کرنے کے لیے، اس کو وہاں بتایا گیا، حافظ تھا، بتایا گیا اس کو کہ آپ نے جانا ہے، اس لیے کہ پاکستان آرمی کے اندر تو جو نا وہ لوگ تو جو نا وہ تو اسلام سے بہت دور ہیں. اس نے کہا ان پہ تو حملہ کرنا جائز ہے. جب وہ یہاں پہ اس علاقے میں پہنچے جہاں پہ پوسٹیں تھیں، وہاں پہ اذان ہو رہی تھی، ہمارے جوان نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے کہا مجھے تو اس کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. تو وہاں پہ لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری جامعات بہت اچھی ہیں موجود ہے، یہاں پہ بھی کوئی ایسا نصاب لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ کی جائے. بھٹی صاحب آپ کی بات میں مانتا ہوں، ہسٹری بھی ہمیں پتہ ہے، یہ ایک درہ تھا، یہ سنگلاخ وہاں پہ پہاڑ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، یہ راستہ تھا، راہ گزر تھی، وہاں پہ کچھ لوگ رہنا شروع ہو گئے، اس کو ہم افغانستان کہتے ہیں. لیکن یہ افغانستان جو ہے اس وقت ابھی بھی انڈیا کے ہاتھوں اتنا خوفناک استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور انڈیا نے جو پلان بنایا ہے بڑا خوفناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمان کا جو نیول بیس ہے وہ انڈیا استعمال کر رہا ہے. جی بالکل. اور وہاں پہ انہوں نے ایک ٹاور بنایا ہے جس کو کہتے ہیں لسننگ ٹاور، اور وہ پاکستان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں بلوچستان میں پاکستان فورسز کی وہ وہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں اس سے، اور وہ اپنی پھر اس مطابق وہ پراکسیز کو کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمان جو ہے مسقط یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ ایک بات. اس کے بعد پھر وہ چابہار پورٹ پہ بھی گئے، چابہار پورٹ کو بھی انہوں نے استعمال کیا، وہاں سے بھی در اندازی کرتے رہے. تو وہ تو الگ بات ہے کہ ایران کو اس وقت سمجھ آئی جب
پتہ چلا کہ یہ موساد کے ہاتھوں اور سپائنگ کر رہے ہیں انڈینز یہاں پہ بیٹھ کے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو کریکٹ کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن چابہار پورٹ پھر بھی ان کے پاس تھی. یہ تو اب الگ بات ہے کہ یو ایس اے نے ان پہ سینکشنز لگا دیں گی، اگر آپ نے چا بورڈ کو استعمال کیا تو آپ کو سینکشنز لگیں گی. تو وہ جو ویور تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے ہماری فیور میں آ گیا. ادروائز انہوں نے چابہار پورٹ یعنی ایران کی اور مسقط کی پورٹ کو قابو کیا، اور اوپر سے یہ انہوں نے وہاں پہ جو کل ہی بہت بڑی کنسائنمنٹ کابل میں پہنچی ہے انڈیا کی طرف سے، بہت ساری ایمبولینسز وہاں پہ پہنچی ہیں، ایئر کارگوز کے ذریعے وہاں پہ پہنچی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جو اس میں کہا یہ جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 1500 ٹروپس جانے ہیں انہوں نے وہاں پہ میزائل ڈیفینس سسٹم کو اور جو ایروپلینس کو ہٹ کرنے کے لیے، جو جیٹ طیاروں کو ہٹ کرنے کے لیے وہ پورا سسٹم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کابل دریا میں ڈیم بنانے کے لیے $3 بلین جو ہیں وہ طالبان نے انڈیا سے مانگے ہیں، اور انڈیا ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، ہیومن ریسورس بھی پرووائڈ کر رہا ہے. دریا کابل کا جو پانی پاکستان آتا ہے وہ اس سے چوک ہوگا. تو اس نے نہ صرف اپنے جو ہمارے دریا ہیں وہاں پہ چوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سکویز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ادھر سے بھی دریا کابل کو بھی چوک کر رہا ہے، کیونکہ دریا کابل ایسی ٹریبیوٹری ہے جو آل دا ٹائم چلتی رہتی ہے. بے شک ونٹر ہو سمر ہو، وہ آل دا ٹائم چلتی رہتی ہے. اور وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے سردیوں میں انڈس سانس لیتا ہے کابل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اتنی بہترین یہ ٹریبیوٹری ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یوں وہ گھیرا ڈال رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب طالبان 100% ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ زبان یہ جو ابھی جو تھوڑا سا سیز فائر ہوا ہے، یہ ڈائلاگ کے نتیجے میں نہیں ہے ہوا، یہ ہوا ہے لڑائی جو ہم نے اگریسو پوسچر اختیار کیا ہے، وہ ان کی وہ زبان سمجھے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت ہائی ویلیو ٹارگٹس وہاں پہ ہٹ ہو چکے ہیں، تو مزید ہم نے تنگ کیا تو اور ہٹ ہوں گے. اس لیے یہ سیز فائر ہوا ہے. اور یہ مجھے شارٹ لیوڈ لگ رہی ہے یہ سارا ارینجمنٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے انڈیا وہاں پہ پیسہ پھینک رہا ہے، ان کو ٹرین کر رہا ہے، تو یہ ان کے پاس ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے، اور وہ پھر جو ہے نا اپنے آپ کو ری گروپ کر کے پھر حملہ کریں گے پاکستان. بالکل اس کا بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. تاہم متعلقہ حکام کو اس سارے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فیوچر کے جو چیلنجز ہیں ان کے مطابق پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پالیسی نہ صرف پاکستان کے اندر جو ایسے عناصر ڈیولپ ہوئے ان کی ذہن سازی، ان کو ایک تعمیری رول کی طرف لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ایمرجنگ تھریٹس ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو مزید تیار کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی. ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.